بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے چیپٹر ہے تاریخ پاکستان، اس کا ٹاپک نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ عزیز طلباء، نیشنلائزیشن یعنی گورنمنٹ کا اداروں کو اپنی تحویل میں لینا کیا کہلاتا ہے؟ نیشنلائزیشن۔ ایک ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن، یعنی گورنمنٹ جو اداروں کو پرائیویٹائز کر دیتی ہے، جو ادارے جو بیچ دیتی ہے، پرائیویٹ کر دیتی ہے، وہ پرائیویٹائزیشن اور اداروں کو قومی تحویل میں لینا کیا کہلاتا ہے؟ نیشنلائزیشن۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر کیا اثرات مرتب ہوئے کہ جب گورنمنٹ نے نیشنلائز کیا ہے اداروں کو، ان شعبوں کو، ان محکموں کو، تو اس کے جو ہے وہ کیا امپیکٹ آئے، یعنی اس میں پھر کیا ہے، مثبت اثرات بھی ہیں اور اس میں منفی اثرات بھی ہیں۔ تو نیشنلائزیشن کے قومی تحویل میں لینے کے مختلف اداروں کو، صنعت کو، تعلیم کو، کامرس کو، تجارت کو، وہ جو امپیکٹس جو سامنے آئے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ دو پہلو ہیں، اس میں مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صنعت میں پڑھیں گے کہ صنعت میں جو ہے وہ مثبت اثرات کون کون سے تھے اور منفی اثرات کون سے تھے۔ کہ جب نیشنلائزیشن ہوئی صنعت کی، صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تو اس کے جو ہے درجے مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے۔ وہ کیا تھے کہ 1972 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا اور ان کی اجرتیں بڑھی اور دوسری مراحل میں بھی اضافہ ہوا۔ نمبر 2، صنعتی ادارے حکومت کو پورا ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ نمبر 3، مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بھی بہتر ہوا اور ہڑتالوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1971 تک 22 خاندانوں کا، سرمایہ دار خاندانوں کا قبضہ تھا۔ تو صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اسی طرح صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں لینا آسان ہو گیا۔ یہ تھے مثبت اثرات۔ اس کے منفی اثرات کیا تھے صنعت کے؟ کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراحت میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے مزدوروں کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ صنعتی اداروں میں ضروریات سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ مراحت سے دلچسپی تھی۔ اس طرح کام کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی اور سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت کم پیداوار والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا۔ یہ تھی منفی اثرات۔ اسی طرح سے تعلیم کو جب نیشنلائز کیا گیا تو تعلیم پر جو ہے وہ مثبت اثرات کون سے تھے اور منفی کون سے تھے؟ سب سے پہلے مثبت اثرات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تعلیم کو نیشنلائز کیا گیا تو مثبت جو اثرات جو مرتب ہوئے، جو سامنے آئے، وہ کون سے تھے؟ تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 1972 میں ملک کے بیشتر تعلیمی نجی اداروں کو قومی تحویل میں لیا۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومی آنے سے، یعنی حکومت کی تحویل میں آ جانے سے، قومی آنے سے حکومت کی تحویل میں آ جانے سے تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں سے بھی برابر ہو گئی ہوں گے۔ ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا، یعنی درجہ دے دیا گیا ان کو۔ ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول دیے گئے اور اساتذہ کی تربیت کی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و خطابت
مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغان کے مراکز بھی قائم کر دیے گئے۔ اس کے منفی اثرات کیا تھے تعلیم کے کہ جب اس کو نیشنلائز کیا گیا، یہ تھے مثبت اثرات، اور منفی اثرات تھے کہ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم دینا پڑی۔ قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی طرح حکومت کے قومیانے کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے۔ طلبہ کو کرایوں میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان کشمکش ایک نئی صورتحال پیدا کر گئی۔ حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ اسی طرح سے کامرس اور تجارت کو جب نیشنلائز کیا گیا تو اس کے مثبت اثرات کیا ہوئے اور منفی اثرات کیا تھے؟ تو کامرس اور تجارت کے مثبت جو اثرات ہیں نیشنلائز ہونے کی وجہ سے مثبت اثرات یہ تھے کہ صنعتوں کے حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ پاکستان کا توازن تجارت جو ہے وہ بھی بہتر ہوا، برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے۔ یعنی دوسرے ممالک کو جو ہم دیتے تھے تو برآمدات دوسرے ممالک کو فروخت کرنا شروع کیا اور برآمدات دوسرے ممالک سے منگوانا۔ اسی طریقے سے زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح اس کے منفی اثرات کیا تھے؟ منفی اثرات جہاں پر مثبت اثرات تھے، اس طرح منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ وہ کون سے تھے؟ افراط زر سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا، یعنی پیسے کے پھیلاؤ سے جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہ متاثر ہوا۔ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے سامان تعیش کی درآمد بڑھی، مشینری کے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی بھی متاثر ہوا۔ ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زرعی مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ زرعی مبادلہ کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ بیرونی تجارت سے حاصل ہونے والا جو پرافٹ ہے یا بیرونی تجارت سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس کو زرعی مبادلہ کہیں گے۔ تو زرعی مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بھی اس سے کم ہونے لگے، یعنی منفی اثر پڑنے لگا اس پہ نیشنلائز ہونے کی وجہ سے۔ اور 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ منفی اثرات، یعنی اس کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات۔ آج کے اس لیکچر میں اگر کسی طالب علم کو کسی حوالے سے کنفیوژن ہو تو بیٹا آپ ٹیکسٹ میسج، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔